السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق یہ ہے کہ بندے ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے خالق حقیقی سے، مالک حقیقی سے مانگتے ہیں. اس مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے اور یہ عبادت ہے. جب عبادت ہے تو یہ کسی اور کا حق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی یہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. بعض لوگ اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال نہیں رکھتے. مثلاً دعا کا ایک ادب ہے کہ دعا خلوص دل سے مانگنی چاہیے، مخلص اللہ الدین، بالکل خلوص قلبی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کا معاملہ ہونا چاہیے. انسان التجائیں کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور خلوص قلبی کے ساتھ اپنے رب کو پکارے. پھر دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ کو پکارے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر آداب بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھے، یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے، ورنہ دعا ہماری معلق رہتی ہے اور قابل قبول نہیں رہتی. اور اسی طرح حلال مال کا، حلال لباس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کو پکارے اس حال میں کہ اس کا لباس حلال ہو، کھانا پینا حلال کا ہو. اگر اس کی کمائی حرام کی ہے یا کھانا پینا اس کا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، تو بھی اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے. تو یہ سارے آداب تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور اہم ترین چیز ہے جس کا ہم لحاظ نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے دعا قابل قبول نہیں رہتی. اور وہ چیز کیا ہے کہ جب ظاہری اسباب بظاہر منقطع ہو چکے ہیں تو پھر بھی اس کے دل میں امید کا دیا ایسا جل رہا ہے کہ اپنے رب کو پکار رہا ہے پوری امید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو تو انتم موقنون بالاجابہ، کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہاری اس پکار کو سنے گا، قبول کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یستجیب دعاء غافل لاہن، اللہ تعالیٰ کسی غافل کی، بے پرواہ کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر ایک غافل کا جس طرح کا مانگنا ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ، بالکل لاپرواہ ہو کر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں، کیا اس کے آداب ہیں، اور ایک یقین کسی کیفیت نہیں ہوتی. پھر شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. اور اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں جب ایک ظاہری طور پر امید ہوتی ہے. جب ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر اگر جواب دے دے نا کہ جناب اب تو بس بچنا ناممکن ہے، ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. دعائیں بھی اس وقت تک مانگتے ہیں جب ڈاکٹر کہتے ہیں، جب ڈاکٹر امید دلا رہے ہوتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. جہاں ڈاکٹر نے امید دلانا بند کی وہاں ہماری دعائیں بھی بند. جبکہ معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ انبیاء جیسا. دیکھیں نا سیدنا یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں. کون سی چیز ہے ظاہری طور پر جو مچھلی کے پیٹ سے آ کر نکالے؟ کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی. لیکن اللہ پر یقین کامل ہے، اللہ پر توکل موجود ہے. ظاہری سبب تو کوئی موجود نہیں، لیکن ایمان اس اللہ پر لے کر آئے ہیں جو ظاہری اسباب کا محتاج نہیں. اللہ سے دعا کی، اللہ تو مجھے اس سے نجات دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. فدعا ربہ فنجیناہ من الغم، اللہ نے نجات عطا فرمائی. یعنی دیگر انبیاء کی مثالیں موجود ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، بڑھاپے میں اپنے رب کو پکارا ہے، اور کیا پکارے؟ اللہ اولاد عطا فرما دے. بظاہر جو یعنی اولاد کے
ممکن ہونے کے لیے جو ایک ظاہری سبب سمجھا جاتا ہے وہ نوجوانی کو سمجھا جاتا ہے. انسان جب بڑھاپے میں آ جائے تو ظاہری اسباب گویا کہ ختم ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں, ربی حب لی من الصالحین, اللہ نے ایک اولاد عطا فرما دے. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی. سیدنا زکریا علیہ السلام, قرآن کریم نے کا نقشہ کھینچا, اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. جب ظاہری طور پر بالکل نا امید ہیں, پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, بیوی بانچ ہے, ظاہری اسباب پر کوئی امید نہیں ہے, لیکن مانگ اس سے رہے ہیں جو ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول کیا. بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کریں, اللہ تو اولاد عطا فرمانے والا, میں تو بڑا ہو چکا ہوں, میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا, بیوی بانچ ہو چکی ہے, لیکن اللہ تو نوازنے والا ہے. اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک صالح بیٹا عطا فرمایا, نبوت کی بھی پہلے سے اطلاع دے دی, اس کے صالح ہونے کی اور بالکل جو ہے وہ پاک باز ہونے کی ساری خوشخبریاں اکٹھی سنا دی. سبحان اللہ. تو یہ انبیاء کا طرز عمل ہے, انبیاء کی سنت ہے. جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جب ظاہری امید ظاہری اسباب موجود ہوں اس وقت پکار رہے ہوں اور ظاہری اسباب ختم ہوئے تو اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا. نہیں, اللہ کو اس وقت بھی پکار رہے ہیں جب بظاہر کو اسباب موجود نہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام, اور جن کا صبر مثال بن گیا, صبر ایوب کی مثالیں آج دنیا میں مشہور ہے. صبر کی مثال قائم کر دی, سب کچھ چھن گیا, اولاد گئی, بیوی بچے گئے, مال و دولت گئی, ایک زبان ہے کہ بس وہ دعا بھی یہی ہے کہ اللہ اس کو شکر کے لیے برقرار رکھنا, کہ زبان سے بھی تیرا شکر ادا کرتا رہا. بیماری لائق ہو گئی, اور ایسی بیماری کہ بالکل ایک پریشان کن قسم کی بیماری لاحق ہو چکی ہے. اب اس عالم میں اپنے رب کو پکارا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اپنے اور ذکر کیجیے ایوب علیہ السلام کا, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے یہ تکلیف بیماری والی پہنچی, تو اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو یہ ساری مثالیں, سیدنا یونس کی مثال, سیدنا ایوب کی مثال, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دیگر مثالیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال, سیدنا موسیٰ کو آپ لے لیں. جب ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ مر گیا, بھاگ پڑے, اب جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک درخت کے نیچے اور اپنے رب سے تعلق جڑا ہوا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ تیرا محتاج ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں, تعلق تجھ سے جڑا ہوا. اس اجنبی علاقے میں کوئی ظاہری سبب موجود نہیں ہے کہ کس طرح سے یہاں معیشت اور معاشرت کا معاملہ چلے گا, لیکن تعلق جب رب سے جڑا ہو تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے. کیسے اللہ نے سبب بنایا کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی ہیں, ان کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہے, اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ نے جو ہے وہ سارا انتظام کر دیا ہے, معیشت کا بھی, معاشرت کا بھی, اور اہل و عیال کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. تو یہ ساری مثالیں ایک اہم درس ہمیں دیتی ہیں, وہ یہ کہ جو ہمارے اندر ایک کمی موجود ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے تو ہیں لیکن اس وقت پکارتے ہیں جب ظاہری طور پر ایک امید ہو. جہاں وہ امید کا دیا ظاہری طور پر بجھا, وہاں ہم اللہ سے بھی جو ہے مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, کبھی مسلمان اللہ سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس کا مکمل طور پر آخری وقت تک اس کا توکل, اس کا ایمان آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کبھی وہ جو ہے اس میں کبھی کمی نہیں آتی. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے, لیکن یہ جو کمی ایک نظر آتی ہے کہ ہم اپنی اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ نہیں مانگتے, پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں, غفلت کے ساتھ ایک عادتاً مانگتے ہیں, پھر نتیجتاً ہماری وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ نے یہ اصول بنا دی ہے کہ اللہ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اور یہ سارے واقعات بتلاتے ہیں کہ ہمیں اسی امید کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے, پھر انشاءاللہ ضرور وہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے جس طرح یہ انبیاء مانگتے رہتے تھے, یہ مانگنا ان کی شان میں کمی کا سبب نہیں بنتا تھا. بالکل اسی طرح ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے. یہ مانگنا ہمیں رفعت کی طرف لے جائے گا, بلندیوں کی طرف لے جائے گا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی, لیکن یہ بادشاہت کے پیچھے بھی ایک دعا ہے.
سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو کسی اور کو نہ عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہ فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ کی بادشاہت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر اور دیگر مخلوقات پر بھی چل رہی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو آج کی اس گفتگو میں یہ درس ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو مانگتے ہیں دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔